السلام علیکم پاکستان، میں ملک اسلام نوان نہایت اہم پیش رفت اور بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ ڈیولپمنٹس کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جیسا کہ عمران ریاض خان کی پیشی تھی اور اسد عمر نے کیس فائل کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن اور گورنر کے خلاف۔ آج اس کی ہیئرنگ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب ہیں، ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ملا، اور نہ صرف یہ بلکہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ معاملات بڑے جو ہے نا دھرم برہم سے ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے برہم ہیں، ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ وہاں پہ ایک امن مارچ نکالا جا رہا ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کی جو قیادت ہے وہ کون کر رہا ہے، اس کا مقاصد کیا ہے، اور ایک دو اور خبریں ہیں جو مجھے آپ کے ساتھ اینڈ تک شیئر کرنی ہے۔ تو بغیر آپ کا وقت ضائع کیے سب سے پہلے تو میں شروع کروں گا لاہور ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز جو الیکشن کمیشن کے خلاف ہوئیں۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے مکالمے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن بتائے کہ انتخابات کب کرائے جائیں گے، اور گورنر کو چھوڑیں، آپ الیکشن کی تاریخ دیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے رہنما تحریک انصاف اسد عمر کی درخواست پر جسٹس جواد حسن نے سماعت کی، جس کے دوران یہ گفتگو ہوئی کہ جسٹس جواد حسن نے کہا آئین میں درج ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے۔ دیٹس آل۔ ان کی باقی سیدھی لیجٹ بحث ہے۔ اس سے پہلے بھی معاشی صورتحال خراب تھی، مگر الیکشن تو ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ کل اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ گورنر نے خط میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ گورنر کو چھوڑیں، آپ الیکشن کی تاریخ دیں، آپ اتنا کام کر رہے ہیں، آپ خود الیکشن کی تاریخ دیں۔ اور وہ انہوں نے بولا کہ ہمارے آلریڈی پہلے فیصلے بھی موجود ہیں۔ پھر وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ 90 روز پورے ہونے میں ابھی کافی وقت ہے۔ جسٹس جواد نے کہا کہ آپ تاریخ تو دیں، یعنی الیکشن کمیشن بھی ٹال رہا ہے اور جسٹس جواد پکڑ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ابھی بڑا ٹائم ہے، اور جسٹس صاحب کہتا ہے ہاں پتر اسے تاریخ دے کے جانے سیدھے لفظوں میں۔ اچھا، وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ درخواست گزار اسد عمر نے کہا الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے شیڈیول جاری کر دیا۔ ضمنی الیکشن پورے ملک میں ہونے ہیں۔ ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کرتے وقت معاشی صورتحال کا خیال ذہن میں نہیں آیا۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ اسد عمر صاحب آج تو الیکشن کمیشن سے خوش ہو جائیں، آج الیکشن کمیشن آپ کے موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے کہا کہ الیکشن کمیشن خوش ہونے کا موقع تو دے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس کیس میں فل بینچ بنا دیں۔ پی ٹی آئی نے فل بینچ نہ بنانے کی استدعا کر دی۔ عدالت میں گورنر پنجاب کے وکیل بھی پیش ہوئے، جنہوں نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا۔ عدالت نے گورنر کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے، اور گورنر کے وکیل نے کہا جی مجھے 7 دن چاہیے، اور اسد عمر بولے جناب 7 دن میں تو 7 دن ضائع ہو جائیں گے، اور اسمبلی تحلیل ہوئے 23 دن ہو جائیں گے۔ پھر جو آپ کے جو ہیں اعلیٰ عدلیہ کے فاضل جج، انہوں نے بولا میری آپ عدالت میں آ چکے ہیں، یقین رکھیے انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، 7 دن سے کچھ نہیں ہوگا، 5-6 دن سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ پروسیڈنگز تھی الیکشن کمیشن کی۔ اس کے ساتھ عمران ریاض خان بھی آج کورٹ میں پیش تھے، اور ان کی بھی بحث ہوئی ہے۔ جو ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب، اور جو اپوزٹ سائڈ پہ ہماری ایک وکیل تھیں وہ تھیں ایف آئی اے کی جانب سے اٹارنی تھیں، اور انہوں نے ایف آئی اے کو ڈیفینڈ کرنا تھا، ان کا استفسار سا ریمانڈ دیں۔ اور ادھر انہوں نے بولا کہ کچھ ایسے بیانات نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے جو بھی اپنی جو بات کرنی تھی۔ اور باقی جنرل باجوہ صاحب کی بات، ایک بڑی سخت بات سامنے آ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی اتھینٹک سورس نہیں ہے لیکن بات کر دینی چاہیے کبھی کبھی، کہ ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے باجوہ صاحب کی توہین کی ہے، اور میاں علی اشفاق صاحب نے کہا باجوہ صاحب کی عزت تو بچی نہیں، پورا ملک پاکستان اس پہ بات کر رہا ہے، اور ہر ملک پاکستان کا ہر شخص جو کسی بھی سوشل پلیٹ فارم کو یوز کرتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یہ بات ہر زبان عام ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ خیر، پھر ہمارے جو ماشاءاللہ جج صاحب تھے، انہوں نے اس ایف آئی آر کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور بولا کوئی ریمانڈ وغیرہ نہیں ملے گا آپ کو، اور یہ فضول ایف آئی آر آپ کرنا بند کر دیجیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھی بات یہ ہے کہ اینکر عمران ریاض خان بری ہو گئے، اور بری بات یہ ہے کہ شیخ رشید کا نہ صرف ریمانڈ منظور ہوا ہے، ان بیچاروں کو کراچی میں بلو رانی کہنے کی وجہ سے توہین بلاول ہو گئی ہے۔ اس ملک پاکستان میں ایک وقت تھا کہ جب توہین پاکستان ہوتی تھی، پھر توہین ادارے شروع ہو گیا، پھر توہین حکومت شروع ہو گیا، پھر توہین
باجوہ صاحب شروع ہو گیا، پھر توہین مذہب شروع ہوا، اگر میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی ہے تو پھر توہین زرداری، پھر بی بی، اور اب توہین بلاول۔ یعنی کہ اللہ معاف کرے، اس ملک پاکستان میں دین اسلام کی توہین نہیں ہوتی، اس ملک پاکستان میں غریب بندوں کے جو احساس ہیں ان کو توڑ کر، جو غریب بندے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کے احساسات کا جنازہ نکالنے سے کسی کی جو وہ نہیں ہوتی، تذلیل ہوتی ہے تو کسی کو آئینہ دکھانے سے، تذلیل اگر آپ کی ہوتی ہے تو کسی کو برا کہنے سے، کسی کو حق سچ بات منہ پر کہنے سے، اور اگر یہ توہین ہوتی ہے تو پھر جناب ہم بھی تھوڑی سی توہین کر لیں گے انشاءاللہ۔ باقی دیکھیں یار، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک جگہ سے آپ کو بری نہیں کیا جاتا اور دوسری جگہ کی پولیس آپ کا ویٹ کر رہی ہے۔ سارے مقدمات ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور ایک جج کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ملزم کو ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ذلیل کیا جائے۔ انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے اس ملک پاکستان میں۔ ہاں، بات میں کر رہا ہوں اگر انسانیت کی تو ایک اور بات سنتے جائیں۔ مجھے کہا گیا کہ آپ نے امن مارچ میں شرکت کی تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر بستر میں پڑا ہوا بھی ہوں تو نہ تو پھر بھی پشاور جاؤں گا۔ یعنی کہ جو مراد سعید ہیں وہ کہتے ہیں میری طبیعت اگر اتنی ناساز ہو کہ میں بستر میں پڑا ہوں، میں پھر بھی پشاور جاؤں گا۔ باقی پشاور کے جو مارچ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ پرامن مارچ نکال رہے ہیں۔ مراد سعید نے بڑی پیاری باتیں کی وہاں پہ۔ اس نے ایک بات اچھی کی جو مجھے دل کو اچھی لگی۔ اس نے کہا اے این پی والے، پیپل پارٹی والے، پی ٹی آئی والے، پی ایم ایل این والے، جے یو آئی ایف والے، آپ کوئی بھی ہوں اور کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کی وابستگی کیوں نہ ہو، جب اس ملک پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں اور جب یہ خودکش بمبار آتے ہیں اور سرحد پار سے یہ لوگ آ کے اس ملک پاکستان کا امن تباہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کا کس جماعت سے تعلق ہے، اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ وہ صرف بھیڑ بکریوں کی طرح نشانہ بناتے ہیں، نشانہ لگاتے ہیں اور دفع ہو جاتے ہیں۔ جو پیچھے لوگ، جو لواحقین، جو رونے والے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھی یہ چیز کی تمیز نہیں کرتے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھانجا، ہمارا بھتیجا، ہمارا بھائی کس پارٹی سے ایفیلیٹڈ تھا۔ وہاں پر صرف دکھ اور غم ہی بچتے ہیں۔ اور اس ملک پاکستان میں ریگارڈ لیس، اللہ نہ کرے جب ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو جنازے میں صرف پیپل پارٹی والے یا پی ٹی آئی والے یا پی ڈی ایم والے یا کوئی دیگر جماعت کے لوگ نہیں ہوتے، وہ اہل علاقہ ہوتے ہیں۔ اور اہل علاقہ اگر ایک جنازے میں جا سکتے ہیں تو وہ ایک سوچ پر متفق کیوں نہیں ہو سکتے؟ ضرورت ہے تو ایک بڑی لیڈرشپ کی، ضرورت ہے تو کلیئر پالیسیز کی۔ میرا نہیں خیال کہ اس ملک پاکستان میں ووٹ بینک بنانا کوئی بہت بڑی مشکل بات ہے۔ اگر آپ ایک کلیئر ویژن دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور عوام آپ کی بات کو بائے کر لیتی ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب کی بات کو عوام نے بائے کر لیا، اب ریگارڈ لیس لوگ اس کی برہنہ تصویریں لے آئیں، لوگ اس کی کرپشن کیسز لے آئیں، لوگ ڈٹرمنڈ ہو چکے ہیں، لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور جب عوام فیصلہ کر لے تو اس فیصلے کو پیچھے لانا یا ریورس کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ کوشش کر سکتے ہیں، پی ڈی ایم والے کوشش کر رہے ہیں، کوششیں کر کے بھی دیکھ لیں۔ اور جو لوگ ہمیں بائسڈ ہونے کا تانا دیتے ہیں، میری ان سے آج بھی درخواست ہے کہ ہم اگر آپ کو بائسڈ محسوس ہوتے ہیں اور اگر ہم آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف ٹلٹ کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، تو آپ لوگ، جو آپ کی پولیٹیکل ونگ ہے، جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے، جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور جو چیزیں اس کے حق میں بہتر کہی جا سکتی ہیں، آپ خدا رہا کمنٹ سیکشنز میں اس کو اجاگر کریں، آپ لوگوں کے علم میں لائیں کہ انہوں نے اس ملک پاکستان کی جمہوری نظام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ یقین جانیے اس سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ اور اگر آپ صرف تنقید برائے تنقید کر کے سمجھتے ہیں، آپ گندی زبان استعمال کر کر سمجھتے ہیں، آپ اپنی جو پرورش ہے اس کو ڈسپلے کر کر سمجھتے ہیں، تو پھر یقین جان لیجیے اس سے نہ تو آپ کی پارٹی کا کچھ فائدہ ہوگا اور نہ ہی آپ کے خاندان کا نام آگے جائے گا اور نہ ہی آپ کی عزت بڑھے گی۔ آج کے اس نشست میں بس اتنا ہی۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا
اللہ اس کی نسلیں غارت کرے، وہ چاہے کہیں سے بھی ہو، کسی ادارے سے ہو، کسی سیاسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو یا ٹیکنوکریٹ ہو یا کوئی صحافی ہو، جس شخص نے اس ملک پاکستان کے لیے برا چاہا اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس ملک پاکستان کے مفادات کو پیچھے رکھ دیا، تو اللہ ہر اس شخص کی نسلیں غارت کرے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔